ہم نے بہت ہی برداشت کیا، لیکن آخر کب تک برداشت کریں گے؟ سپریم کورٹ اپنا اقلیتی فیصلہ میں بھی جو وہ اکثریت ثابت کر کے ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہمارا آئین میں تبدیلیاں لے کر آئیں۔ اگر ہمارا اعلیٰ عدلیہ کو ہمارا آئین کے بارے میں کچھ غلط فہمی ہو تو پھر آئین کے مطابق 60 days within 60 days ان سیٹس پہ بھی بائی الیکشنز ہونے تھے، اور ہمارا اعلیٰ عدلیہ چاہے وہ پشاور ہائی کورٹ ہو یا وہ لاہور ہائی کورٹ ہو، انہوں نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے ان کیسز پہ سٹے دلواتے ہوئے 90 دن سے تو کافی آگے چلے گئے ہیں وہ بائی الیکشنز۔ بلدیاتی الیکشنز بھی آئین کے مطابق ہوتے ہیں، قانون کے مطابق ہوتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے 5-4 سال دور میں پنجاب کی جو بلدیاتی الیکشنز تھے، عدالت کے حکم کے باوجود وہ کبھی نہیں کروائیں گے۔ جناب اسپیکر، آج بھی یہ جو پورا تماشا اتنے ہفتوں سے ہمارا ملک میں چل رہا ہے اور ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا کیا ہے، سپریم کورٹ اپنا اقلیتی فیصلہ میں بھی جو وہ اکثریت ثابت کر کے ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، ان کا اقلیت کا جو مائنورٹی ممبرز جو ہے، انہوں نے خیبر پختونخوا کے حد تک تو 90 دن تو باہر، اور 90 دن کا جو شک ہے اس پہ پختونخوا پہ وہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ جہاں تک اپریل 30 کا ڈیٹ ہو یا مئی 14 کا ڈیٹ ہو، یہ سپریم کورٹ کی مائنورٹی ججز نے بھی وہ 90 دن کے باہر اس مدت کو کھینچا گیا ہے۔ جو یہ کوشش کیا جا رہا ہے کہ ہم آئین کے خلاف کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندگی کرتے ہوئے میں اس فلو پہ کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ نہ 90 دن کے کانٹیکس میں نہ کسی اور کانٹیکس میں ہم آئین کا خلاف ورزی چاہتے ہیں، مگر آپ نے اس آئین کو پورا کا پورا پڑھنا ہے۔ آپ کو اس کانٹیکس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ وہ آئین کو انٹرپریٹ کرے۔ ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہمارا آئین میں تبدیلیاں لے کر آئیں۔ اگر ہمارا اعلیٰ عدلیہ کو ہمارا آئین کے بارے میں کچھ غلط فہمی ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے 1973 کے آئین دلوایا، اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے 18ویں ترمیم بھی کروایا۔ تو اگر اعلیٰ عدلیہ میں کوئی ایسا جج ہو جس کا کوئی غلط فہمی ہو آئین کے بارے میں، تو پاکستان پیپلز پارٹی رضا ربانی صاحب اور ہمارا پورا کمیٹی بھیج سکتے ہیں وہاں اعلیٰ عدلیت میں، ان کو سمجھانے کے لیے کہ آئین میں ہم نے کیا لکھوایا اور اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم نے اس آئین کو بنایا تاکہ ہم اس وفاق کو جوڑے، ہم نے اس آئین کو بنایا تاکہ ہم سارے صوبوں کو ان کا حقوق دلوا دے، ہم نے اس آئین کو بنوایا تاکہ اس ادارہ کا تحفظ کیا جائے، عزت کا خیال رکھا جائے، اور تمام ادارے کا خیال اور عزت رکھا جائے۔ اس وقت اس ملک میں چند عناصر کی ضد کی وجہ سے بار بار پارلیمان جو مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہے، جو مدر آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا توہین کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، آج جب میں کیبنٹ میں تھا اور ہمارا لا منسٹر اور اٹارنی جنرل ایکسپلین کر رہے تھے کہ اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے جو لیٹسٹ فیصلہ آیا ہے اس میں کیا لکھا گیا ہے، تو I have to be honest with you, Mr. Speaker, I was shocked and horrified
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ادارہ جس نے ہم سب کا حقوق کا تحفظ کرنا ہے، جس نے آئین کا پاسداری کرنا ہے، وہ یہ کیسے لکھ سکتے ہیں، کیسے یہ انڈیکیشن دے سکتے ہیں کہ آپ پارلیمان کو بھول جائیں، پارلیمان کا فیصلہ کو بھول جائیں، پارلیمان کا منی بل پہ ووٹنگ کو ہم اگنور کریں اور عدالت کی اقلیتی بینچ کا فیصلہ مان لیں؟ یہ عدالت کیسے حکم کر سکتا ہے وزیر اعظم کو، یا کیسا اشارہ دے سکتا ہے وزیر اعظم کو کہ منی بل کے میٹر پہ ہم اس پارلیمان کے پاس ہی نہ آ جائیں، ان سے اجازت ہی نہ مانگے؟ اگر یہ منع کرتے ہیں تو یہ عدالت حکومت کو حکم دے کہ ہم آئین کا خلاف ورزی کریں۔ جناب اسپیکر، ہم نے پاکستان کی تاریخ میں آج تک پاکستان پیپلز پارٹی نے اس آئین کا کبھی توبہ کبھی بھی ہم نے نہ یہ سوچا ہے کہ ہم آئین کا خلاف ورزی کریں۔ ہم نے ماضی میں کسی آمر کے حکم پر آئین کو نہیں توڑوائے، ہم نے ماضی کے بھی کسی چیف جسٹس کے حکم پہ آئین کو نہیں توڑے ہیں، اور آج بھی اگر اعلیٰ عدلیت ہمیں کہتا ہے کہ اس پارلیمان کو اگنور کیا جائے، اس پارلیمان کے حکم کو اگنور کیا جائے، تو آج بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جناب اسپیکر۔ It is against the basic principles of our democracy and our constitution. Not only of our democracy, in our constitution, but of any democracy anywhere in the world. پارلیمنٹ کا ڈیفینیشن ہے، دنیا بھر میں پارلیمان کا ایک کام ہے جو کوئی ادارہ ہم سے نہیں لے سکتا، اور وہ صرف اس ہاؤس کا ذمہ داری ہے۔ یہ نہ سینٹ کا کام ہے، نہ عدالت کا کام ہے، نہ کسی اور ادارہ کا کام ہے۔ The Parliament is the custodian of the national purse. We will decide how the money of the people of Pakistan is spent and where it is spent and how it is spent. یہ ایگزیکٹو کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ یہاں یا یہاں پاکستان کا پیسہ، پاکستان کے عوام کا پیسہ استعمال ہوگا۔ یہ صرف اس مقدس ادارہ کا ذمہ داری ہے کہ یہ فیصلہ کرے، اور ہم ان کے حکم کے پابند ہیں، کسی اور ادارہ کا حکم پہ پابند نہیں ہے۔ آج بھی پارلیمان اجازت دے تو سو بسم اللہ وزیر اعظم کو آف کورس اس کا حکم کے تحت وہ پیسہ دلوائیں گے، لیکن اگر پارلیمان منع کرے تو ہم اس آئین کا عزت کرتے ہیں، اس ادارہ کا عزت کرتے ہیں۔ ہم نے نہ صرف آج کے ہیڈ لائنز بنا رہے ہیں، لیکن تاریخ میں ہم یاد رکھے جائیں گے کہ کیا یہ جو سارے جماعتوں کے پہ مبنی اجتماع حکومت جب موقع آیا، کیا وہ ڈر گئے، کیا وہ پیچھے ہٹ گئے، یا وہ اپنا ادارہ کے ساتھ کھڑے تھے؟ اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے جناب اسپیکر، ہم کل بھی اس ادارہ کے ساتھ کھڑے تھے اور آج بھی ہم اس ادارہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ This is the mother of all institutions, the custodian of the purse, the maker of laws. یہ ادارہ ہے، وہ ادارہ جو ہمارے ساتھ ہے، جس کا ہم عزت کرتے ہیں۔ انہوں نے انصاف دلوانا ہے، آج ان کو پارلیمان کو انصاف دلوانا چاہیے۔ یہ ہر ایک ممبر جو اس ہاؤس میں اپنے لوگوں سے منتخب کر کے ادھر آ چکے ہیں، انہوں نے ہمیں ایک حکم دیا ہے۔ The executive is bound to follow the orders of the National Assembly. And جناب اسپیکر، خط سے کام نہیں چلے گا۔ اگر اعلیٰ عدلیہ اس ہاؤس کی توہین کر رہا ہے، اگر اعلیٰ عدلیہ اپنے فیصلوں کے اس ہاؤس کو انڈرمائن کر رہا ہے، اگر اعلیٰ عدلیہ اپنے فیصلے سے ہمیں کوئی غیر آئینی کام لینا چاہ رہے ہیں، تو جناب اسپیکر جو لیٹسٹ آپ خود پڑھ لیں جو آخری آرڈر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اقلیتی بینچ کا، میرا خیال میں، پاکستان پیپلز پارٹی کی خیال میں، توہین پارلیمنٹ ہوا ہے جناب اسپیکر۔
ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है जनाब स्पीकर। ये कैसे हो सकता है कि एक इदारा अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले ले कि वो हमें हुक्म करे कि आईन तोड़ो, हमें हुक्म करे कि पार्लियामान का बात ना मानो, पहले काम करो फिर वापस आके पार्लियामान से कह दो। जनाब स्पीकर, ये गैर कानूनी, गैर आईनी, आपका हाउस का प्रिविलेज ब्रीच हो रहा है जनाब स्पीकर। इसका एक तरीकेकार है, जब भी कोई किसी ऑनरेबल मेंबर का या इस पूरा हाउस की इज्तिमाई का अगर प्रिविलेज ब्रीच हो चुका है तो आपका एक प्रिविलेज कमेटी है, और मेरा ख्याल में ये जो ऑफेंसिव ऑर्डर है आला अदलिया की तरफ से, इसको प्रिविलेज कमेटी में उठाना चाहिए। The very concept of democracy, Mr. Speaker, is that the Prime Minister is answerable to us, the elected representatives of the people of Pakistan. और जब वजीर आजम साहब का मजाक उड़ाया जाता है तो वो हम सब पे तंकीद होता है, इस हाउस पे तंकीद होता है, और जब नाजेबा अल्फाज आला अदलिया पे इस्तेमाल होता है तो वो एक आदमी का तौहीन नहीं, इस मुल्क का वजीर आजम का तौहीन है। और हमने बहुत बर्दाश्त किया जनाब स्पीकर,